بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے والی بھارت کی مودی سرکار نے پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ انتخابات کو مسترد کر دیا ہے اور اس عمل پر احتجاج بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کی طرف سے جاری ہونے والے ایک حالیہ مشترکہ بیان میں جموں و کشمیر کا جو حوالہ دیا گیا تھا، بھارت نے اس پر بھی تنقید کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اپنے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق اس مسئلے پر پاکستان کے ساتھ احتجاج درج کرا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ آزاد کشمیر میں چند روز قبل اسمبلی انتخابات ہوئے تھے جن میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی، تاہم بھارت نے اس الیکشن کو مسترد کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارتی علاقوں میں اس طرح کے اقدامات کا کوئی جواز نہیں ہے اور اسے اپنے زیر قبضہ تمام علاقوں کو خالی کر دینا چاہیے جس پر اس نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم بگچی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے غیر قانونی قبضے والی بھارتی سرزمین میں نام نہاد انتخابات پاکستان کی جانب سے اپنے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کی کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے جب پولنگ کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اس دکھاوے کے عمل پر پاکستانی حکام سے سخت احتجاج کیا، جسے وہاں کی عوام نے نہ صرف رد کیا بلکہ اس کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا۔ ارندم بگچی کا کہنا تھا اس طرح کی مشق پاکستان کے غیر قانونی قبضے، اس کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، استحصال اور مقبوضہ علاقوں میں لوگوں کی آزادی سلب کرنے جیسے کارناموں کو مخفی نہیں رکھ سکتی۔ اس موقع پر ترجمان نے پاکستان اور چین کے اس حالیہ مشترکہ بیان پر بھی اعتراض کیا جس میں جموں و کشمیر کا حوالہ دیا گیا تھا۔ بھارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ لداخ سمیت جموں و کشمیر بھارت کا حصہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی کی طرح بھارت اس بار بھی جموں و کشمیر کے بارے میں کسی حوالے کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور خطہ لداخ بھارت کا ایک لازمی اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ اس موقع پر بھارتی ترجمان نے چین اور پاکستان کے درمیان زیر تعمیر اقتصادی راہداری پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ بھارت نے چین اور پاکستان کو کئی بار اس بات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا ہم غیر قانونی طور پر پاکستان کے قبضے والے علاقوں میں دوسرے ممالک کی جانب سے صورتحال میں تبدیلی کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور پاکستان کی جانب سے بھی غیر قانونی قبضے والے بھارتی علاقوں میں کسی قسم کی مادی تبدیلی لانے کے بھی مخالف ہیں۔ ہم متعلقہ فریقوں سے اس طرح کی کارروائیوں کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ خطۂ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع مسئلہ ہے جس پر دونوں کا موقف ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کشمیر کے تقریباً 2/3 حصے پر بھارت کا کنٹرول ہے جبکہ باقی حصہ پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ کشمیر کے بہت سے دیگر حلقے ان دونوں ملکوں سے آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت ماضی میں بھی اس علاقے میں پاکستانی اقدامات پر اعتراض کرتا رہا ہے۔ گزشتہ برس جب پاکستان نے گلگت بلتستان میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی بھارت نے کچھ اسی طرح کا بیان دیا تھا، لیکن پاکستان بھارت کے ان بیانات کو مسترد کرتا رہا ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اس مسئلے پر بھارت کی قانونی، اخلاقی اور تاریخی اعتبار سے کوئی مسلمہ حیثیت نہیں ہے اور بھارت کا دعوے نہ تو حقیقت بدل سکتے ہیں اور نہ ہی بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں سے نظر پوشی کی جا سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کو انتباہ کیا ہے۔ اینتھنی بلنکن نے وارننگ دی ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بلیک لسٹ ہو سکتا ہے۔ بھارتی سول سوسائٹی کے نمائندوں نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شکایات کے انبار لگا دیے۔ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ کشمیریوں سے لے کر بھارت میں موجود تمام اقلیتیں RSS کے تشدد، بربریت اور ظلم و ستم کا شکار بنی ہوئی ہیں۔ ہجوم کی شکل میں انتہا پسند ہندوؤں نے اقلیتوں پر وہ مظالم ڈھائے کہ ہلاکو اور چنگیز خان کے مظالم کو مات دے دی۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ کشمیریوں نے اس سے قبل کبھی ایسی بربریت نہیں دیکھی تھی۔ پیلٹ گنوں کا استعمال کیا گیا اور ہزاروں کشمیری نوجوانوں کی بینائی ضائع کر دی۔ جب کشمیریوں نے اس پر احتجاج کیا تو مودی سرکار نے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن بھارتی بربریت کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کمی نہ آئی اور نہ انہوں نے آزادی کا نعرہ بلند کرنا چھوڑا۔
مودی سرکار مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں یکسر ناکام ہو چکی ہے۔ مودی نے پرامن اختلاف رائے کو خاموش کرانے کے لیے بغاوت اور انسداد دہشت گردی کے ظالمانہ قوانین کا استعمال کیا۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کی زبان بندی کے لیے غیر ملکی فنڈنگ اور دیگر قوانین کا استعمال کر کے ان پر پابندی عائد کی۔ اقلیتوں پر RSS کے انتہا پسندوں سے حملے کروائے گئے۔ کئی مسلمانوں کو صرف اس بنا پر قتل کر دیا گیا کہ ان کے گھر میں گائے کا گوشت موجود تھا۔ جب بھارتی عدالت عظمیٰ نے حکومت کو ایسے حملے رکوانے کے لیے سرکاری مشینری کو متحرک کرنے کا حکم دیا تو بھی یہ حملے بند نہیں کیے گئے۔ مئی 2015 سے لے کر اب تک گائے کا گوشت گھر میں رکھنے یا پھر گائے کو تجارت کی غرض سے ذبح کرنے اور خریدنے کی افواہوں پر 50 لوگوں کو قتل جبکہ 250 سے زائد کو زخمی کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو مار پیٹ کر ہندو نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرنے سے انکار کرتا تو اسے موقع پر ہندو ہجوم قتل کر دیتا تھا۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوا کہ پولیس کو ایسے جرائم کی تحقیقات سے روکا گیا۔ گواہوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے گئے۔ بھارتی حکومت آئے دن کالے قوانین کا نفاذ کر کے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرتی آئی ہے۔ امریکہ نے بڑی دیر کر دی ہے۔ اگر بھارت کو یہ وارننگ پہلے دی جاتی تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکتی تھیں، لیکن ستم ظرفی یہ ہے کہ امریکی حکام صرف بیان بازی کی حد تک بھارت کو وارننگ دیتے آئے ہیں۔ سابق صدر باراک اوباما اور ٹرمپ کے دورہ بھارت کے موقع پر بے گناہ لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کو چاہیے کہ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ڈاکومنٹریز بنا کر عالمی میڈیا کو فراہم کرے تاکہ بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ بے نقاب ہو اور دنیا اس کے کرتوتوں سے واقف ہو کہ اس نے کس طرح اقلیتوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی وارننگ کے بعد اس بات میں بڑا وزن پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھارت کا دہشت گردانہ روپ دنیا کے سامنے آشکار کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔